السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم مصلیان کرام، اذان ہی کی تعلق سے یہ درس ہے، اور اس درس میں اذان کی فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور اذان کا مومنوں پر اور برے لوگوں پر، شیاطین پر کیا اثر پڑتا ہے وہ بھی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کے کانوں میں جب اذان کی آواز ٹکراتی ہے تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور بھاگتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز نہ پہنچے، نہ سنائی دے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، اقامت، پھر وہ بھاگ جاتا ہے اتنی دور کہ جہاں اقامت کی آواز نہ پہنچے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے، یا ان لوگوں کو اور زیادہ متوجہ ہونا ہے، شوق اور رغبت پیدا کرنا ہے اور دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک خانہ پوری جا رہے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھ دے رہے ہیں اور حق ادا ہو جا رہا ہے، نہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان میں آ کر بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، اور ایسی ایسی چیزیں یاد کراتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں یاد کراتا ہے کہ وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے۔ اب اس میں توجہ کی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے آئے، اذان کی آواز سنے، تو شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان اذان سن کے بھاگتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اذان کی آواز سن کر آئے۔ حدیث کا مفہوم سمجھیے، شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، سننا نہیں چاہتا، مسجد سے دور بھاگتا ہے، اذان کے کلمات سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن مومنوں کو کیا چاہیے کہ جب اذان کی آواز سنیں تو مسجد کی طرف آئے، اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اور جب اقامت کہہ دی جاتی ہے تو آدمی کو اپنے کام میں اور توجہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، یہاں اقامت کہی جا رہی ہے، ہم وضو خانے میں بیٹھے ہیں، آپ کی دنیا بھر کی کتنی بھی ضروری باتیں ہیں وہ بیکار ہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت ضروری بات ہم کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے تو اس لیے پورا کر کے ختم کر کے تب آؤں گا میں مسجد میں، نہیں۔ یہاں دیکھا جاتا ہے اقامت ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور رکعت چھوٹ جاتی ہے تو الگ الگ مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ مسجد میں آئیے، پہلے آ گئے ہیں تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ کتنا منٹ باقی ہے، پھر اس کے بعد آپ وضو بنائیں، مسجد میں آئیں، حاضر ہوں۔ یہ ایک مومن کا طریقہ، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پھر ہم اسلاف کے طریقے پر کیوں نہیں عمل کرتے کہ جب آئیں؟ صحابہ کرام اسلاف ہمارے وضو بناتے وقت رویا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہماری عبادت کیسی ہوگی، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اور ہم اور آپ پہلے غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد چاہتے ہیں سب کچھ صحیح بھی ہو جائے۔ حدیث قرآن کو چھوڑ کر آپ سکون نہیں پا سکتے، نہ میں پا سکتا ہوں چاہے میں امام ہوں، یا آپ مقتدی ہو کر بھی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، اپنے حساب سے مرضی سے کریں گے، تو اقامت جب کہی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے۔ مومن کو چاہیے اقامت جب کہی جائے تو اور متوجہ ہو کہ اقامت کہی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز اچھی عبادت ہے،
اقامت کہے جانے کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو چھوڑیے تو دوسرے کاموں میں مصروف کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی مسجد میں ہو کر؟ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر کامیاب ہونا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے سوال کا جواب کہ ہم کو نماز میں کیا پڑھے بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کی آیتوں میں شروعات میں ہی کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب مومن کون ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن مومن جو اصل، جس کی نماز اصل ہے، حقیقی نماز، حقیقی مومن، وہ یہی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اعضاء جوارے۔ خشوع کیا کہتے ہیں؟ دل سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور خضوع کیا کہتے ہیں؟ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، آپ کے پیر کہاں ہیں، آپ کی جسم کیسے ہے، صف سے آپ کتنا دور نکلے ہیں، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، آپ رکوع میں کیسے یہ سب کیا ہے؟ جوارے، یعنی آپ کی باڈی بھی عبادت کر رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کیسا طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ حدیث قرآن کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ تو نماز جیسی ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا بنا کر پیش کریں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا ہے کہ جو بھی عبادت ہم سے ہو پا رہی ہے اس کو اور اچھا بنائیں، ایسا نہیں کہ حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کم کرتے جائیں، نہیں، ایک مومن ایک کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی عبادت کا لیول اوپر کرے۔ ہر سامان میں ہم چاہتے ہیں اچھے سے اچھا ہو، تو عبادتیں بھی ہماری اچھی سے اچھی ہوں۔ کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اور اچھا کریں، آج ایسے پڑھیں، کل اور اچھا پڑھیں، کل اور اچھا پڑھیں، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اور اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، اور اچھے انداز سے نماز پڑھیں، اور اچھی اچھی عبادتیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائے، ہمارے رشتہ داروں کو نمازی بنائے، ہمارے دوست و احباب ساتھیوں کو نمازی بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تا حیات زندگی بھر جب تک جان رہے تب تک نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔